السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ موضوع ہے، یہ ٹاپک یہ ہے، آیا کہ جو وطر ہے عشاء کے بعد جو آپ وطر پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے اندر، آیا کہ وہ عشاء کی نماز کا حصہ یا تہجد کی نماز کا حصہ ہے؟ تو اسی حوالہ سے ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنوائیں گے۔ مفتی عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ تعالیٰ، مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ، اور مفتی فیاض سعید کی بھی ویڈیو انشاءاللہ دکھائیں گے، اور ایک دو اور بھی مفتی کرام کی ہم ویڈیو دکھائیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے سب مسلمانوں کو کہ وطر تہجد کی نماز کا حصہ ہے، یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وطر عشاء کی نماز کا حصہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہی پتہ ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ اب وطروں کے بغیر عشاء کی نماز مکمل ہو جاتی ہے؟ ان بیچاروں کو علم ہی نہیں کہ وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وطر تہجد کی نماز کا حصہ ہے۔ آپ اس کو تہجد کہہ لیں، آپ اس کو وطر کہہ لیں، آپ اس کو قیام اللیل کہہ لیں، آپ اس کو صلاۃ اللیل کہہ لیں، آپ اس کو تراویح کہہ لیں، آپ اس کو رات کی نماز کہہ لیں، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ وطر تہجد کا ہی ایک نام ہے، تراویح کا ہی ایک نام ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کو 2 رکعتیں پڑھتے، پھر 2 پڑھتے، پھر 2 پڑھتے، پھر 2 پڑھتے، پھر 2 پڑھتے، اس طرح آپ 10 رکعتیں پڑھتے اور آخر میں 1 رکعت وطر ادا کر لیتے۔ تو تیرے لہو ما قد صلی، جتنی رکعتیں آپ نے تہجد کی پڑھی ہوتی، یہ ایک رات ساری رکعتوں کو وطر بنا دیتے۔ تو یہ معمول تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کا فرمان بھی یہ ہے صحیح بخاری میں، صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح فلیوتر بواحدہ، رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو صبح کا خطرہ ہو کہ صبح طلوع ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ ہے پیارے پیغمبر کی زندگی بھر کا معمول۔ البتہ 5 رکھتے، 7 رکھتے اور 9 رکھتے، یہ ایک سلام سے امام الانبیاء سے پڑھنا ثابت ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے، یہ معمول نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 5 رکعتیں پڑھنی ہیں تو ایک ہی تشہد ہے آخری والا، 7 رکعتیں پڑھنی ہیں تو تب بھی ایک ہی تشہد ہے، اور اگر 9 رکعتیں پڑھنی ہیں تو پھر 2 تشہد ہیں، ایک 8ویں رکعت کے بعد تشہد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات پڑھی، پھر درود شریف پڑھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے سلام پھیرنے کے بغیر، اور پھر 9ویں رکعت پڑھی، اور 9ویں رکعت کے بعد آپ تشہد بیٹھے اور پھر سلام پھیر گئے۔ تو 5 میں 7 میں 1 تشہد ہے، اور 9 اکٹھی ایک سلام سے پڑھنی ہو تو اس میں 2 تشہد ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ 3 البتہ 3 وطر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام سے ثابت نہیں ہے۔ 2 رکعتیں 3 وطر پڑھنے ہیں کسی نے تو 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے، اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھ لے، یہ 3 وطر ہو جائیں گے 2 سلاموں کے ساتھ۔ قنوت وطر کا جو افضل ترین طریقہ ہے اللہ کے نبی کا، وہ ہے رکوع سے پہلے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت سی مساجد میں رکوع کے بعد لوگ قنوت وطر پڑھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کے بعد ثابت نہیں ہے، آپ سے رکوع سے پہلے ثابت ہے قنوت وطر۔ اور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، وطر کی آخری رکعت ہے، فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھی ہے، تو قل هو اللہ سے فارغ ہو کر ایسے ہی کھڑے کھڑے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت، یہ پوری دعا پڑھ کے رفع دھیان کر کے رکوع چلے جائیں۔ یہ ہے قنوت کا طریقہ وطروں میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ البتہ اگر کسی نے قنوت نازلہ بھی پڑھنی ہو وطروں میں تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت وطروں کے ساتھ قنوت نازلہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ قنوت نازلہ جو ہوتی ہے اس کا مقام رکوع کے بعد ہے اور ہاتھ اٹھا کر ہے، اور اکیلی قنوت وطر کا مقام رکوع سے پہلے ہے اور ہاتھ باندھے باندھے ہی ہے۔ اور وہ جو قنوت کی دعا ہے اللہم انا نستعینک کا، وہ والی دعا سندن کمزور ہے، اور یہ والی دعا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، جو میں نے پڑھی ہے۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے سب مسلمانوں۔ ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وطر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں بات رکھ رہا ہوں۔ تو وطر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے، وطر ایک مستقل نماز ہے، ایک مستقل عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی، یاد رکھیے، امت پر فرض نہیں۔ تو آپ یہ عبادت وہ کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے، شہر میں ہو، سفر میں ہو، اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو وطر ایک مستقل عبادت ہے،
اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم کریں، اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں، جیسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وطر پڑھ کے نہیں گیا تو بولتا ارے عشاء پڑھے اور وطر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے، یاد رکھیے۔ لیکن عموماً ہمارے پاس وطر کے بعد معاف کرنا عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جی 2 سجدوں کے درمیان نماز میں دعا پڑھی جا سکتی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، ایک قاری صاحب نے بتایا پڑھنے کا؟ جی ہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، امام ہے تو آپ نہ پڑھیں، کیونکہ امام کو نماز خفیف پڑھانی چاہیے، یہ حدیث ہے۔ آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، فرائض پڑھ رہے ہیں، علیحدہ پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں، کوئی منع نہیں ہے۔ حضرت عشاء کی نماز کے فوراً بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں، اس بارے میں وضاحت۔ بھائی آپ کی اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ عشاء کی نماز کے فوری بعد تہجد پڑھ لیں تو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام آپ کا لکھا جائے گا کہ نوافل آپ کے شمار ہوں گے، لیکن تہجد کے لفظ کا معنی یہ نہیں ہے۔ تہجد حج ادا سے نکلا، اس کا معنی ہے نیند کو چھوڑ کے نماز پڑھنا۔ کم از کم آپ کوئی 2 4 5 گھنٹے سو جائیں، اس کے بعد آپ اٹھ جائیں۔ یہ نہیں ہے ہمارے والے کہتے ہیں 12 بجے کے بعد تہجد ہے، یوں نہیں ہے، یہ شریعت میں 12 اور 1 کا لفظ نہیں لکھا ہوا، بس آپ صبح کے داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی اول وقت میں تو آپ سوئیں گے نا، اب تو سو کر اٹھیں، اصل تہجد یہ ہے۔ اور اگر آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے تو پھر عشاء کے ساتھ 2 نفل پڑھ لیں، انشاءاللہ رب کریم تہجد بنا دیں گے، اللہ کے ہاں کوئی چیز کی بعید نہیں ہے، لیکن آنکھ کھلنے کی دعا ضرور کر لیا کریں۔ دیکھو ماشاءاللہ کیسا تعمیری سوال ہے، ایسے سوال مزہ بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو بندہ دین سیکھنے کے لیے سوال کرے۔ ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں حیات ممات مولویوں کا کام ہے، ہم جس کو مانیں، جس کے پاس جائیں، حیات ممات سے کیا لینا؟ میرے بھائی میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، یہ حیات ممات کا لفظ یہ عقیدہ حیات النبی کی توہین ہے، لفظ یہ نہ بولا کریں۔ حیات ممات کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ حیات النبی۔ یہ لوگ جو حیات ممات کا لفظ کہتے ہیں نا، یا تو ناواقف ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، اور یا وہ اس عقیدے کی اہمیت کو گرانا چاہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی یوں کہے ختم جاری کیا ہے اور وہ ختم نبوت نہ کہے، عقیدہ ختم نبوت نہ کہے، ختم کہے اور جاری کہے، جاری مرزائی مانتے ہیں، ختم مسلمان، ختم جاری کے چکر میں ہو تو ہم نہیں کہیں گے تو ختم نبوت کی اہمیت کو گرا رہا ہے۔ تو اس طرح حیات ممات کا لفظ بول کے آپ عقیدہ حیات النبی کے لفظ کی اہمیت کو مت گرائیں۔ اور باقی یہ کام مولویوں کا ہے، بھائی عقیدہ صرف مولویوں کا ہوتا ہے، عقیدہ مولوی کا بھی ہے، غیر مولوی کا بھی ہے۔ عقیدہ حیات الانبیاء ہر اہل حق کا عقیدہ ہے، وہ مولوی ہے یا غیر مولوی ہے۔ باقی یہ بات کہ مولویوں کا کام ہے، یہ جان چھڑانے والے کام ہے، یہ اس طرح حاجی اور چاجی نہیں بن پائے گا، اس کے لیے پورے دلائل ہیں اور پوری ترتیب ہے۔ بھائی عقیدہ حیات الانبیاء قرآن کریم میں موجود ہے، عقیدہ حیات الانبیاء حضور کی حدیث میں موجود ہے، عقیدہ حیات الانبیاء صحابہ کے اجماع میں موجود ہے، عقیدہ حیات الانبیاء امت کے تمام فقہاء اس کے قائل ہیں۔ تو آپ ایسا نہ کر دیں کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ مولویوں کے کام ہے، مولویوں والی بات نہیں ہے، علماء سمجھاتے ہیں۔ آپ اس کے لیے رات کو سونا شرط ہے یا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تو اہم لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے 3 وصیتیں کی تھیں۔ نمبر 1 سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا، نمبر 2 اشراق کی نماز، اور نمبر 3 مہینے میں 3 روزے۔ تو ویسے افضل یہ ہے کہ وطر آخری پیر پڑھے جائیں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام آخری پیر میں اٹھ کے وطر پڑھتے تھے۔ البتہ ترمذی میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات آخری، یعنی دین میں آسانی ہے۔ وطر پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ 130، اس میں میں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے۔ تہجد یا رات کی نماز کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں 1724 حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ بیٹھ کے پڑھنا آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے نماز اس کو پورا ثواب ملتا ہے، بیٹھ کے آدھا۔ اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ایک صحابی آئے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہا یا رسول اللہ طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے، آپ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی پورا ہی دیتا ہے، یہ تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، یہ ساری اکٹھی حدیث ہیں 1724 آنورڈ آپ دیکھ لیں۔ اور سنن دارمی میں اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی جو بیداری ہے ایک مشکل کام ہے، تو جب تم وطر پڑھ لو نا تو 2 نفل پڑھ لیا کرو اس کے بعد، اگر رات کو نہ بھی اٹھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے دے گا۔ تو میں اس میں تہجد یعنی یہ تہجد کا افضل ثواب، ویسے تو تہجد کی نماز، وطر کی نماز، تراویح یہ ایک ہی ہے، یعنی رات کے آخری پہر میں اٹھ کے پڑھنے والا ثواب مل جائے گا۔ اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو 2 رکعتیں پڑھتے تھے نا، اس کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جو وطروں کے بعد والے 2 نفل تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ رات کے آخری پہر اگر نہ بھی اٹھ سکے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو آخری پہر اٹھنے والا ثواب مل جائے گا۔ تو تہجد کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے، علماء نے شرط بنا دی ہوئی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی چیز مشروع نہیں فرمائی ہے۔ پھر اس کا انہوں نے طریقہ بھی بتایا ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں سونا شرط ہے، یہ فقہ حنفی میں باقاعدہ ہیلا لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی نہیں اٹھ سکتا تو یہ کرے کہ جب اس کو اگر سخت نیند آئی ہوئی ہے نا تو وہ وطر پڑھنے کے بعد نا تھوڑی دیر وہیں بیٹھے ہوئے نا ایسے ایک جھٹکا لے لے، تو اس کے بعد اٹھ کے نفل پڑھ لے، اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ سر جھٹکا لیے بغیر بھی پڑھے تو ثواب ملے گا، بلکہ آپ علیہ السلام کی روٹین تھی۔ صحیح مسلم 1724 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں اور کئی تفاصیل ہیں، مسئلہ 130۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، اگر صحیح البخاری کی حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تو ان کے ساتھ یعنی وطر پڑھا کرتے تھے، یعنی پھر اس حدیث کے مطابق پتہ یہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز کا یہ حصہ نہیں ہے بلکہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے۔ تو ناظرین، ہمارا حق بھی تو یہی بنتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھیں، یعنی نبی پاک نے جیسا طریقہ ہمیں بتایا ہے اور جیسے نبی پاک نے نماز پڑھی ہے اور جیسا طریقہ بتایا، جیسے رکھتے بتائیں ہم ویسے ہی پڑھے۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک تمام امت مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔